بھاڑ میں گئے جیتے ہوئے 4-5 سیٹس، بھاڑ میں گئی 2 کوڑی کی سیاست۔ ایمان والوں کی ٹھوکر پہ ہے وہ بچھائی گئی سیاسی بساط جو ہمارے دین اسلام کی عظمت گھٹا کر حاصل کی گئی۔ ہمارے اللہ رسول کا نام لے کر مسلمانوں کو دینی جذبات میں لایا گیا۔ ہمارے دینی مقدس نعرے و معتبر کلمات چیخ کر اپنی 2 کوڑی کی سیاست کو مذہبی بتایا گیا۔ آگے والوں کو یزید کہہ کر اپنے آپ کو حسین بتایا گیا۔ خود کے مقابلے میں آئے سیاسی لوگوں کو قرآنی آیت کے حوالے سے نمرود اور فرعون کہہ کر اپنے آپ کو ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے برابر بتایا گیا۔ سیاست کو مذہب بتا کر ووٹ کے لیے اللہ سوال کرے گا کہہ کر اللہ اور بندے کے بیچ کے معاملات کا کھلواڑ کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ کے سوالوں کا مذاق اڑایا گیا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام اپنی 2 کوڑی کی سیاست کے لیے لیا گیا۔ وہ تو احسان اپوزیشن کا جس نے ان ناموں کی عزت کرتے ہوئے پلٹوار نہیں کیا۔ ایسے سیاستدانوں کی وجہ سے آج دینی مقدسات پر بات آ گئی۔ آج ان سیاستدانوں کی حکومتی سطح پر سیاسی ہار کو اللہ، رسول، دین اسلام، مقدس نعرے، معتبر کلمے، قرآن، انبیاء علیہ السلام، اہل بیت اطہار، حسنین کریمین، وہ خلفائے راشدین کی ہار مانا جا رہا، کیونکہ سیاستدانوں نے اپنے سیاسی مفاد کے لیے ان سب کا غلط استعمال کیا۔ 2-4 سیٹوں کی قیادت کے لیے اپنی سیاست کو مذہب بنا کر پیش کیا گیا۔ ایسی حرکتوں سے مسلمانوں کے دین کا مقصد بدلا جا رہا، دین کی پہچان کو اپنی سیاسی پہچان بتایا جا رہا، خود کے ادنا سے وجود کو دین کا وجود بتایا جا رہا، دینی جذبے کو سیاسی ووٹ بنایا جا رہا، چند سیاسی مفتیوں و سیاسی عالموں کو اپنی غلامی میں رکھ کر حق پرست مفتیان اکرام و علماء دین کو ناکارہ بنایا جا رہا، سیاسی جلسوں سے علماء کے لیے بد زبانی کرتے ہوئے علماء دین کا رتبہ گھٹا کر اپنے آپ کو بڑا مذہبی پیشوا بتایا جا رہا، ہمارے مذہب کو ووٹ بٹورنے کا ہتھیار بنایا جا رہا۔ ایسی سیاست جب اپنے آپ کو مذہب سے جوڑ لیتی ہے تو نہ قوم کو کوئی بچا سکتا ہے اور نہ مذہبی وقار کو۔ چند ووٹوں کے لیے مذہب کا استعمال ایمان کی تجارت اور سودا ہے۔ اپنی سیاست کے لیے مذہبی کارڈ کھیلنا مسلمانوں کی سوچ سمجھ کو اپنے ووٹوں کا غلام بنا دیتا ہے۔ سیاست کے لیے مذہبی تقاریر مسلمانوں کو دینی سطح پر کمزور کر دیتے ہیں اور اسی کا فائدہ سیاستدان اٹھاتے ہیں۔ مذہب کے نام پر سیاست عبادت کی روح کو کمزور کر دیتی ہے۔ ہمارے دیش میں جو سیاست مذہب پر ٹکی ہو وہ صرف مفاد پرستی اور دوسرے مذہب سے نفرت کا سبب بنتی ہے۔ چند ووٹوں کی خاطر مذہبی جذبات کو بھڑکا کر مسلمانوں کے ووٹ حاصل کرنا ایمان والوں کے ساتھ دھوکہ ہے۔ مذہبی نعروں سے جیتنے والا سیاستدان کبھی مذہب کا بھلا نہیں کر سکتا۔ سیاستدان مذہبی ٹھیکیدار بنیں گے تو ایک طرف علماء دین، انبیاء علیہ السلام کے وارثین کی اہمیت گھٹائیں گے، دوسری طرف مذہب کو صرف سڑکوں پر جذباتی نعرے بنا کر رکھا جائے گا۔ مذہب راہ ہدایت ہوتا ہے، کسی سیاستدان کے گھر کی جاگیر نہیں۔ سیاست کے لیے غلط استعمال کیے گئے ہر مذہبی الفاظ عبادت کی توہین ہے۔ اپنے سیاسی مفاد کے لیے آج دین اسلام کی حرمت کا نقصان پہنچایا جا رہا۔ مسلمانوں کے جو مسائل ہے، تعلیم، روزگار، صحت، حفاظت، ذاتی گھر، ڈیولپمنٹ اور ان کے حقوق کو چھپا کر انہیں مذہبی نعروں کا جذباتی دیوانہ بنایا جا رہا، انہیں ایموشنل فول بنایا جا رہا، انہیں مذہبی بیوقوف بنایا جا رہا، خود کے سیاسی مخالفین کو ہمارے مذہب اور مسلمان قوم کا دشمن بنایا جا رہا۔ اپنے 2 کوڑی کے سیاسی ہتھ کنڈے سے غیر قوم کے ذہنوں میں دین اسلام سے نفرت اور انہیں مسلمان قوم سے لڑوایا جا رہا۔ خود کے ذاتی سیاسی مقابلے کو ہمارے دین اور مسلمانوں سے مقابلہ بتایا جا رہا۔ خود پر کہی ہوئی ہر بری اور ذاتی بات کو ہمارے دین اسلام سے جوڑ کر اچھالا جا رہا۔ خود کو دین اسلام اور مسلمانوں کا ٹھیکیدار بتا کر، داڑھی ٹوپی کا سردار بتا کر مسلمان قوم اور داڑھی ٹوپی کو خطرے میں ڈالا جا رہا۔ اپنی 2 کوڑی کی سیاست کو ہمارے مذہب سے جوڑ کر ایمان والوں پر، مذہبی لوگوں پر، داڑھی ٹوپی والوں پر اینٹی نیشنل کا لیبل لگوایا جا رہا۔ اپنی 2 کوڑی کی سیاست کو ہمارے مذہب سے جوڑ کر مسلمانوں کے مسائل اور مصیبتوں کو بڑھایا جا رہا، جس کے نتیجے میں پارلیمنٹ سے لے کر عدالتوں تک اعلیٰ سطح پر مسلمانوں کے مسائل کی ہار اور خود کی واہوائی کا جشن منایا جا رہا۔ خود میں سیاسی صلاحیت نہیں، اس لیے چند ووٹوں کی خاطر ہمارے مذہب، ہمارے اللہ رسول، ہمارے خلفائے راشدین اور ہمارے مقدس نعروں کا استعمال کیا جا رہا۔ دین اسلام کے اصل مقصد کو ختم کرتے ہوئے اپنی 2 کوڑی کی سیاست کو ہمارا مذہب بتایا جا رہا۔ ہر سنت رسول کو اپنے آپ سے جوڑ کر اپنے اوپر آئی ہر برائی کو سنت رسول سے جوڑا جا رہا۔ بہار میں بی جے پی 89 سیٹ سے جیتی،
نہ کسی نے مذہب کا نام لیا، نہ کسی نے مذہبی نعرہ لگایا، نہ رام، نہ بھگوان، نہ اللہ، نہ رسول۔ جے ڈی یو 85 سیٹ جیتی، کوئی مذہب کی بات نہیں۔ آر جے ڈی 25 سیٹ جیتی، نہ رام، نہ کوئی بھگوان، نہ اللہ، نہ محمد۔ ایل جے پی آر بھی 19 سیٹ جیتی، کانگریس 6 سیٹس، ایچ ایم ایس 5 سیٹس، دوسرے 9 سیٹس جیتے۔ سب اپنے اپنے مذہب کو ماننے والے ہیں، سب اپنے اپنے خدایوں کو ماننے والے ہیں، سب اپنے اپنے خدایوں کے سامنے جھکنے والے ہیں، سب اپنے اپنے مذہب پر جان دینے والے ہیں۔ کسی نے بھی نہ خود کے مذہب کا نام لیا، نہ دوسروں کے مذہب کا نام لیا، نہ کسی نے کوئی مذہبی لڑائی جھگڑے کے قصے سنائے، نہ کسی نے اپنے بھگوانوں کو یا اللہ رسول کو بیچ میں لائے۔ اصل سیاستدان اپنے سیاسی بل پر الیکشن لڑے، اپنی صلاحیت پر قریب 240 سیٹس جیتے گئے، اپنے سیاسی بل پر، اپنی سیاسی صلاحیتوں پر حکومتیں بنا رہے ہیں، اور بعض لوگ صرف اور صرف 4-5 سیٹس کے لیے ہمارے دین اسلام اور مسلمان قوم کو داؤ پر لگا دیے، اپنی 2 کوڑی کی سیاست کو ہمارے مذہب سے جوڑ دیے، اور اسی طرح ہمارے مذہبی وقار کو برباد کیا گیا، ہمارے مذہبی وجود، ہماری مذہبی پہچان کو نیچا دکھایا گیا۔ سیاسی جلسوں سے چیخ چیخ کر ہمارے اللہ، رسول، خلفائے راشدین کی عظمت کو گھٹایا گیا۔ جیتنے والے سیاستدان اپنے سیاسی صلاحیتوں سے بھرپور جیت لیے، لیکن صرف 4-5 گلیوں کے سیاستدان دنیا کے سامنے ہمارے مذہب اور اللہ رسول کے وجود کو نیچا دکھا دیے۔ ہمارا مذہب کسی 4-5 گلیوں کا نہیں ہے، ہماری مسلمان قوم صرف 4-5 سیٹوں تک نہیں ہے، ہمارے خلفائے راشدین کی پہچان صرف آپ کے سیاسی گلیوں کی نہیں ہے۔ جو جیتنا ہے وہ بھاری اکثریت سے جیت گئے، جسے قرآنی آیتوں سے نکال کر فرعون اور نمرود کہا گیا، اور خود کو انبیاء علیہ السلام کے برابر بتا لینے والے ہمارے ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کی عظمت گھٹا دیے، مذہبی واقعات اور قرآنی آیت کو اپنی سیاست میں ہرا دیے۔